اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور سلام و درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ناشکری پر بہت ہی سخت ناراض ہوتے ہیں اور شکر کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت ہی راضی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں بغیر کفر کے ادا کیا کرو۔ اگر تمہیں ایک کھجور بھی مل جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، اور اگر تم بھوکے سو جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے بھی ہے اور بیمار بھی ہے۔ تم تو صرف بھوکے ہو لیکن بیمار نہیں۔ دوستو، جو ناشکری بندوں سے ہوتی ہے اسی ناشکری کی وجہ سے نعمتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ جو حسرات ہوتے ہیں زندگی میں، جو نعمتیں ہوتی ہے ان کی ناشکری اگر کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اس بندے پر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ بالکل ہی اسی طرح دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے راز کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں اسے ایک بندہ ملا اللہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرا رزق بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ تھوڑا میرے رزق کو کم کر دے، میں حساب کتاب کے پیچھے بھاگ کر تھک گیا ہوں، تھوڑا اس کو کم کر دے۔ جب آگے آیا تو ایک اور بندہ اس کو ملا جو اپنے ستر کو، اپنی عورت کو ریت سے چھپایا ہوا تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے میرا کہنا کہ مجھے اتنا ہی دے دے کہ میں اپنے لیے کپڑے خرید لوں، بالکل ننگا ہوں اور ریت سے میں نے اپنے عورت کو چھپایا ہوا ہے، اپنے ستر کو چھپایا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، راز کرنے کے بعد اللہ تو عالم الغیب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں، لیکن دو آدمی مجھے آج ملے، ایک نے مال کم کرنے کا کہا ہے کہ میرا مال تھوڑا کم ہو جائے، اور دوسرے نے کہا ہے کہ مجھے کچھ اتنا دے دے کہ میں اپنا ستر چھپا لوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جس کے پاس کپڑے نہیں تھے اس سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، اور جس کا مال زیادہ تھا اس سے کہنا کہ اللہ کی نافرمانی کرو، آپ کی جو روزی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپسی پر آئے، سب سے پہلے اس شخص سے ملے جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے۔ اس شخص سے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اسی حال میں میرا شکر ادا کیا کرو۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ یہ کہتے ہوئے ایک ہوا کا جھونکا آیا اور جو ریت اس کے بدن پر پڑا ہوا تھا ستر چھپانے کے لیے، وہ ریت بھی اڑا کر لے گئے، اور وہ آدمی بالکل ننگا ہو گیا۔ آگے آیا تو اس پہلے والے شخص سے ملے جس نے مال کم کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس سے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے مال کی ناشکری کرو، تیرا مال کم ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی ناشکری کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں خود تو چھوڑو، میرا خاندان، میرے بچے، میں دوسرے مسلمانوں کو بھی کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، لیکن دولت بہت ہے، میرے بس سے باہر ہو گیا، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ سے میرا سلام کہنا اور اللہ سے کہنا کہ میرے مال کو تھوڑا کم کر دے۔
اگر یہ ناشکری کی وجہ سے کم ہوتا ہے تو اسی طرح رہنے دو، کیونکہ میں کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کا ناشکری نہیں کر سکتا۔ دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس اپنا مکان ہے تو جا کر کسی کرایہ دار سے پوچھو جو کرائے پر رہ رہا ہے، اسی مکان کا شکر اللہ سے ادا کیا کرو۔ اگر آپ پیدل جا رہے ہیں اور ایک آدمی سائیکل پر جا رہا ہے، اس سائیکل والے کو نہ دیکھو بلکہ جو لنگڑا ہے اس کو دیکھو۔ آپ تو پیدل جا رہے ہیں لیکن ایک ایسا بھی آدمی ہے جو لنگڑا ہے، پیدل بھی نہیں جا سکتا۔ اگر آپ سائیکل پہ ہیں تو موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھو۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو پیدل جاتے ہیں، اسی موٹر سائیکل پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس گاڑی کا شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کیا کرو۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہے تو اس کے شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کیا کرو، اور جو پیسوں کا زکوٰۃ ہے وہ ادا کیا کرو۔ اس سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ پاک ہم سب کو